سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لا إله إلا الله تفلحون. صلوات پر محمد وعلى حضرت محترم رسول اکرم نے وہ جو وحدہ لا شریک کو خدا نہیں مانتے تھے، جو درخت کو خدا مانتے تھے، جو سورج کو خدا مانتے تھے، جو چاند کو خدا مانتے تھے، جو سمندر کو خدا مانتے تھے، خوف کی وجہ سے یا مثلاً لالچ کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، مثلاً شدید پیاس لگی، اب انہیں کہیں پانی نظر نہیں آیا، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، پانی دیکھا، پی لیا، معلوم یہ ہوا کہ انہیں طاقت مل گئی، تو اسی پانی کو خدا مان لیا کہ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو پھر ہم مر جاتے۔ شدید گرمی ہے، معلوم یہ ہوا کہ دھوپ سے پریشان ہے، کہیں درخت دیکھا، سایہ مل گیا، وہاں پہ ہے نا استراحت کر لیا، تو اب اسی کو خدا مان لیا۔ معلوم رات ہے، اندھیرا ہے، چاند کی روشنی ہوئی، اب دیکھا تو اسی کو ہے نا خدا مان لیا۔ بہرحال تو اسی طریقے سے لوگ خدا مانتے رہے، کوئی جو ہے دولت کو بھی خدا مانتے، دولت کو بھی خدا مانا۔ تو رسول اسلام نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ سب جو ہے خدا نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، جو بھی تصور کر رہے ہو، خدا نہیں، صرف جو ہے خدا وہ ہے وحدہ لا شریک، اور تم اسے مانو گے، تسلیم کرو گے، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جو تمام چیزیں ہیں، بہت سے افراد جو ہے نا جو تھے کہ جو انکار آج بھی ہے، جو خدا سے انکار کرتے ہیں، رسول اسلام کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، بہت سے جو ہے عقیدے کا انکار کرتے ہیں، ہر قسم کے ملیں گے آپ کو انکار کرتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو موت سے انکار کرے، وہ یقین ہو یا یقین صادق ہو یا کاذب ہو، لیکن جو ہے یقین صادق ہے اور ایک یقین کاذب ہے، یقین کاذب ہے تقریباً۔ مثال دے دیا جائے، مثلا جو ہے اگر کوئی ایک مردہ ہو کسی جگہ پہ، کمرے وغیرہ میں ایک جگہ مردہ ہو، اور کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ سب کی بات نہیں ہے، کوئی کھڑا ہو جائے گا کریے ہم اب پوری رات رہ جائیں گے، کسی سے کہہ دیا رات بھر جو ہے تم اس کے ساتھ رہو، تو پھر جو ہے وہ ڈرے گا، یعنی ہر شخص جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا کہ اگر جو ہے ایک مردہ غسل خانے میں ہے یا قبرستان میں ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ تم جو ہے پوری رات رہو، شام کے انتقال ہو گیا، رات بھر تم اس کے ساتھ رہو، بیٹھے رہو، صبح میں ہوگا سب تقسیم وغیرہ، تو ہر شخص جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا۔ معلوم ہے مردہ ہے، یہ ہمارے پیٹے کا تھوڑی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے اسی سے یہ کہہ دیجئے کہ کسی زندہ انسان کے ساتھ رہے تو پھر یہ رہنے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ اس سے خطرہ زیادہ ہے، اسی سے ہے یہ خطرہ، اس سے نہیں ہے۔ پڑھیے ایک سلوات پڑھیے۔ تو یقین کاذب ہے۔ تو بہرحال اعلان کر دے، دیکھو یہ تمام چیزیں جو ہے نا پروردگار نے جو خلق کیا ہے، سب ایک منصوبہ ہے، منصوبے کی طرح۔ اسی طریقے سے ایک شخص آ گیا، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے انکار کیا، کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ تو مولا نے سوال کیا، تم یہ سب تمام چیزیں دیکھ رہے ہو، یعنی سمندر، آسمان، چاند، سورج، یہ سب تمام چیزیں دیکھ رہے ہو، تو اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ نے جو ہے مثلا جو ہے منصوبے کے تحت خلق کیا ہے، یہ ایک حادثہ ہے، بس ایسے ہی ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سنا تو اب وہ غور کرنے لگا
کہ یہ منصوبہ اور پھر یہ حادثہ کیا ہے. کہا کہ دیکھو منصوبے کے تحت یعنی انسان کا پہلے سے منصوبہ ہے نا, منصوبے کے تحت یعنی آپ گھر سے چلے تو آپ کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم جو ہے مجلس میں جا رہے ہیں اور پھر جو ہے مجلس کریں گے, یا کہیں بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کا منصوبہ ہے, یا کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا منصوبہ ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں زیارت کریں گے, تو یہ منصوبے کے تحت ہے. لیکن حادثہ کیا ہے کہ یعنی معلوم نہیں اور راستے میں کچھ ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, معلوم نہیں تھا لیکن راستے میں ہو گیا, اس طریقے سے کوئی حادثہ ہو گیا. یا جو حادثہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے دوام نہیں رہتا, ہمیشگی نہیں رہتی. اور منصوبے کے تحت جو ہے انسان کام کرتا ہے تو ایک ہدف ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. تو بتایا کہ دیکھو پروردگار نے ان تمام چیزوں کو منصوبے کے تحت خلق کیا ہے, اور جس کی محبت میں خلق کیا ہے, اہل بیت کی محبت میں خلق کیا ہے, تو یہ جو ہے وہ منصوبے کے تحت ہے. یعنی جو پروردگار منصوبہ بناتا ہے تو اس میں جو ہے ہدف ہے, مقصد ہے. انسان جو ہے دیکھیں انسان بھی منصوبہ بناتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے. فرعون کا بھی تو منصوبہ تھا, کا بھی منصوبہ تھا نا, جناب موسیٰ کو ہے نا ختم کر دیا جائے, لیکن جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا, اس کا بھی منصوبہ. یعنی پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا منصوبہ اور ہے اور بندوں کا منصوبہ اور ہے. نمرود نے بھی منصوبہ بنایا تھا. نمرود نے جو ہے وہ کیا کیا, مثلاً جو ہے 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرایا, 6 مہینے تک, اور پھر اس کے بعد جو ہے آگ دیکھیے اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا 6 مہینہ لکڑیوں کو جمع کرانا, پھانسی پہ لٹکا دیتا, 1 منٹ کا کام تھا. کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ لکڑی جمع کرے پھر آگ میں جلائے, نہیں, حکم دے دیتا, کسی کو بھی کسی جلاد سے کہہ دیتا, پھانسی دلا دیتا. لیکن نہیں, وہ صرف جو ہے جناب ابراہیم کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا, وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو اب اس کے بعد جو ہے کسی کے ذہن میں ابراہیمی تصور نہ پیدا ہونے پائے, نہ لوگ جو ہے وہ جائے. لہذا اب کیا کیا, 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرایا, اور ایسا ہے کہ انسان قریب بھی نہیں جا سکتا. یہ جو ہے نمرود کا منصوبہ ہے, اور منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو اس میں رکھا گیا, منجنیق کے ذریعے جو ہے آگ میں ڈالا اس نے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم جا رہے ہیں, اور جب دیکھا جناب جبریل نے جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, اور جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت حاجت کوئی حاجت ہے, تو جناب ابراہیم نے کیا کہا, یہ بھی نہیں کہ ہم بہت غنی ہیں کسی کا حاجت کی ضرورت نہیں, کہا ہے تو لیکن تم سے نہیں, یعنی حاجت ہے لیکن کس سے, پروردگار سے. اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو جو ہے چھت سے پھینکا جائے, 7-8 منزلیں چھت سے اگر کسی کو گرایا جائے, اور درمیان میں اگر کوئی شخص جو ہے گھر کے اندر سے وہ کہے کہ مثلا جو ہے پانی پیئیں گے, اتنے اوپر سے گر رہے ہو, اب اس کا ہوش آواز کام کرے گا, کچھ سنے گا, کچھ جو ہے وہ بول پائے گا یا سن پائے گا ایسے عالم میں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم جو منجنیق کے ذریعے جا رہے ہیں, جناب جبریل آئے اور کہا کہ یہاں حاجت ہے لیکن خدا سے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ جناب ابراہیم ہے, اور ایسے موقع پہ ان کا ذہن کام کر رہا ہے, تو جو فخر ابراہیم ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں ذہنی فیل ہو گئے. پڑھیے سوال پڑھیے. تو یہ جو ہے اس کا ہے نا منصوبہ تھا, پروردگار کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم جو ہے جناب ابراہیم کو بچائیں گے. لیکن جو ہے جب جناب ابراہیم ڈالے گئے آگ میں جا رہے تھے, تو نمرود کی بیٹی جو ہے اوپر سے دیکھ رہی تھی, اور جب دیکھا کہ یہ جو ہے آگ گلزار ہے, وہیں سے سوال کیا, دیکھیے یعنی آواز پہنچی اور سنا کہ کہا کہ کیا چیز ہے کہ آگ تمہیں نہیں جلا رہی, آگ جو ہے گلزار ہو, کیا چیز. تو جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر خالص اللہ کی محبت ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ اسے آگ نہیں جلا گی. تو بہرحال کی یہ
ایک انسان منصوبہ بناتا ہے اور ایک پروردگار کہ دیکھو ہم نے تمام چیزوں کو جو ہے منصوبے کے تحت جو ہے وہ خلق کیا. ایک شخص تھا آیا اور وہ جو ہے ایک صاحب سے سوال کیا, پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت اللہ کہاں ہے؟ تو کہہ دیا کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ آسمان میں. جب یہ کہا تو وہ بھی سوال کرنے والا یہودی تھا. یہودی تو اسے بھی آج کل آ گئی ہے. جیسے یہ صاحب جو تھے انہوں نے کہہ دیا اس وقت اللہ آسمان پہ ہے, تو فوراً کا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ سے خالی ہے. اب جب یہ کہا اب وہ ناراض ہو گئے. اس طریقے سے ہم سے گفتگو کر رہا ہے, تو حکم دیا کہ اسے جو ہے نکال دیا جائے. یہودی تھا. بہرحال جب جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے جو ہے ایک فکرہ کہا کہ نبی سے علم نہیں لیا تو کم سے کم اخلاقی لے لیتے ان سے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب جو ہے جناب سلمان مل گیا. کہا کہ گھبراؤ نہیں. اب جناب سلمان لے کر چلے مولا کائنات کے دروازے پہ آواز دیتے ہیں. مولا کائنات نے کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ شخص آیا. کہا ایک لمحے کے لیے رکو. اب جب مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ سوال ہے ہم نے کیا. تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے پاس فرشتہ آیا, جناب جبریل آئے. پوچھا کہاں سے آئے؟ تو کہا 7ویں آسمان سے اللہ کے یہاں سے آ رہے ہیں. یہ زمین سے ایک فرشتہ آیا, پوچھا اس سے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا اللہ کے یہاں سے. کہاں جانب سے آیا؟ مشرق سے آیا, مغرب سے آیا. اور ہر فرشتے سے یہ پوچھتے جاتے ہیں کہاں سے آئے؟ تو کہا اللہ کے یہاں سے آئے, اللہ کے یہاں سے آئے. تو جب مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو اس طریقے سے جناب موسیٰ کے پاس ملائکہ آئے اور پوچھ رہے تھے, تو فوراً اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں بھی یہی پڑھا تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ معلوم کرے واقعاً جو ہے آپ جانشین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان, اسی لیے یہ ہے معصومین نے فرمایا کہ دیکھو توحید کے سلسلے سے اتنے ہی بتانا کہ جتنا سمجھ سکے, زیادہ نہیں. زیادہ جو ہے وہ کرو گے تو پھر وہ جو ہے سمجھ نہیں سکتا. یعنی زیادہ اگر سوال کرے تو بس یہی جو ہے بولو اللہ یہ جو ہے آیت پڑھ دو, سمیع و بصیر کے بارے میں ایسا سوال کر رہے تو کہہ دو ویسا کہ مثل شے اس کے جیسا کوئی شے نہیں ہے, سورہ توحید بیان کر دو. یعنی خود جو ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے نا زیادہ توحید کے سلسلے سے اگر تم زیادہ سمجھانا چاہو گے تو پھر جو ہے مسئلہ خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں علامہ ہلی کے دور میں, علامہ ہلی کے دور میں جب یہ ہوا کہ باعث مباحثہ کر لیا جائے توحید کے سلسلے سے, خدا کے سلسلے سے ہے یا نہیں ہے. اب جب دہریہ وغیرہ تھے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے خدا نہیں ہے. تو آخرکار جو ہے ان سے کہا کہ مناظرہ ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے لہذا آپ ثابت کیجئے, ہم کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے لہذا جو ہے مناظرہ ہو جائے, اپنے دلیل کے ذریعے آپ ثابت کریے, ہم جو ہے دلیل دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وقت معین کر دیا کہ فلاں جگہ جو ہے فلاں وقت ہم آئیں گے اور تم بھی آنا. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کہ 10 بجے دن میں یا جو بھی وقت 11 بجے یا 12 بجے ایک وقت معین کر دیا کہ اب جو ہے مناظرہ ہوگا. بہرحال وہ سب افراد پہنچ گئے وہاں پہ, جتنے جو ہے خدا کے منکر تھے وہ سب وہاں پہ جمع ہو گئے. اب انتظار کر رہے ہیں, وقت ہو گیا, انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ دلی آئے تو پھر ان سے مناظرہ کیا جائے. انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ بہت وقت گزر گیا. تب سب آپس میں یہ کہنے لگے کہ دیکھو ان کے پاس کوئی دلیل
نہیں ہے، یعنی ہم جو ہے حق پہ ہیں، وہ جو ہے بس ایسے ہی ہے نا کہہ رہے تھے، اگر واقعی صداقت ہوتی اور بات صحیح ہوتی تو پھر وہ جو ہے آتے اور آنے کے بعد دلائل کے ذریعے ثابت کرتے۔ بہرحال یہ سب جو ہے آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ بہت دیر ہو گئی، اب جو ہے علامہ دلی پہنچے۔ اب جب پہنچے تو اب لوگوں نے کہا کہ دیکھو اچھا دیر ہو گئی ابھی آئے، یا جو بھی کہا ہوگا کہ مولوی تو دیر میں آتا ہی ہے، کیا کریے؟ اچھا پڑھیے ایک سوال، تھکے نہیں نا ہے؟ تو بہرحال یہ ہوا کہ دیر میں آئے تو اب جو ہے پوچھا علامہ حلی سے کہ اتنا دیر کیوں، تاخیر کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم آنا چاہ رہے تھے، راستے میں دریا ہے اور کوئی کشتی وغیرہ تھی نہیں، بہت دیر تک انتظار کیے، انتظار کر ہی رہے تھے کہ اتفاق سے آسمان سے ایک لکڑی کا تختہ گرا۔ اب سب ہنسنے لگے کہ ایک تو دیر کیے، دیکھو پھر جھوٹ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ ہنس رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ٹلا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، یہ بس ایسے ادھر ادھر گھما رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو بہرحال کہا پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تختہ گر گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور تختہ گرا، یہاں تک کہ تختے گرتے رہے اور پھر جو ہے کیل اور میخ اور پھر وہ تختہ جڑ گیا اور پھر تختہ جڑ گیا، پھر اس پہ ہم بیٹھے اور پھر بیٹھنے کے بعد جو ہے یہاں پہنچے ہیں، اسی لیے دیر ہو گئی۔ کہا عجیب آپ جو ہے بات گفتگو کر رہے، ایک تو آنے میں تاخیر کر دی اور اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا کیا جھوٹ؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے تختہ گرے اور پھر دوسرا تختہ گرے اور جو ہے پھر خود بخود جو ہے کشتی بن جائے؟ کہا کہ کیوں ممکن ہے؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمان سے تختہ گرے اور خود بخود جو ہے بغیر کسی کے بنانے والے کی وہ بن جائے۔ تب علامہ حلی نے کہا کہ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا کیسے بن جائے گی؟ پڑھیے سلوات پڑھیے۔ تو جی جان بتا، معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے توحید کو شفاف کرنا ہے، توحید کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کا راستہ جو ہے اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے در سے دیکھیے، اہل بیت تک آنے کے لیے بھی راستہ ہی وہی ہے کہ اگر جو ہے توحید کی معرفت صحیح ہوگی تب جو ہے اہل بیت کو بھی سمجھیں گے، اور اہل بیت سے اگر جائیں گے تب جو ہے آپ توحید کو سمجھیں گے، اور اگر اہل بیت کے در سے نہیں جائیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ خانہ کعبہ پہ آ جائیں گے اور جب جہنم آواز دے گی اور تو پھر جو ہے اللہ ہی ایک پیر ڈال دے گا، ہے نا۔ جب اللہ نہیں بچے گا تو ہم آپ کیا بچیں گے، ہے نا۔ تو یہ کیوں ہے سب تاریخ میں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کہ اہل بیت کے در سے نہیں آئے، ہے نا۔ اہل بیت کے در سے آئے، جب اہل بیت کے در سے آتا ہے تو جب اس کی معرفت ہوتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کس منزل پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ جب اہل بیت کی معرفت اس منزل پہ ہوگی تو پھر وہ توحید کو بھی سمجھے گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ جو ہے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد اب وہ دعا کرنے لگا کہ پروردگار ہمیں جو ہے مکان دے دے، ہمیں جو ہے زمین دے دے، اولاد دے دے، اور درہم اور دینار، یہ سب جو ہے دعا کرنے لگا۔ تو امام نے سنا، جب امام نے سنا تو کہا کہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہا مولا دعا مانگ رہے تھے، مثلا زمین ہو، درہم ہو، دینار ہو، مکان، یہ سب جو ہے اولاد، اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو امام نے کہا کہ یہ ہم سے مانگتے ہم دے دیتے۔ تو اس نے کہا کہ مولا جب آپ سے ہم یہ مانگے تو پھر اللہ سے کیا مانگے؟ تو امام نے کہا اللہ سے ہمیں مانگو، ہے نا۔ یعنی ہم جو ہے اہل بیت کی معرفت، یعنی جب ہم اہل بیت کی معرفت ہوگی تب جو ہے تم توحید کو سمجھو گے۔ اب وہ یہ معلوم ہوا کہ بغیر معرفت کے اگر انسان جو ہے توحید چاہے کہ شفاف ہو، بغیر اہل بیت کی معرفت کے تو شفاف نہیں ہوگا۔ اور تمام جو ہے ہر چیز کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار جو ہے کس پہ ہے؟ وہ معرفت پہ ہے، کہ جب تک معرفت نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا، پھر اسے جو ہے کیا ثواب ملے گا؟ معرفت نہیں، بس ایسے ہی چلا گیا
किसी जगह किसी वली की ज़ियारत या इस तरीके से, तो फिर उसे क्या सवाब मिले। एक दकीक वाकया सुना दें, आप सोए भी नहीं है ना हमारे पास। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बगैर मार्फत के अगर हो, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, दौर में, देखिए मार्फत जब होती है ना तो किस मंजिल, अभी जो सोचे थे उसको रोक दे रहे, एक और आ गया जहन में, लेकिन उसको मुकम्मल करेंगे कि जनाब मूसा जा रहे थे जब कोहे तूर पे, तो एक शख्स ने ये कहा कि जाके परवरदिगार से ये कह दीजिएगा कि हमारी किस्मत में है ना तमाम चीजें जो न है, नेमतें, तमाम नेमतें जो है हमारी किस्मत में परवरदिगार लिख दे। तो गए जनाब मूसा से हुक्म दिया, जनाब मूसा कोहे तूर पे गए, और जब फिर वापस आए तो जनाब मूसा ने उससे कहा कि देखो तुम्हारी किस्मत में जो है तमाम नेमतें नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि वो तमाम नेमतें तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो आप जो है, इसने ये कहा, ये बताओ कि उसके हाथ में जो है कलम है या कलम उसके हाथ में है? यानी जो हमारी तकदीर को इस तरीके से लिख सकता है, वही जो है हमारी तकदीर को इस तरीके से भी लिख सकता है कि तमाम नेमतें हमारी उसमें हो। तो बहरहाल फिर जो है परवरदिगार ने ये कहा कि देखो हमारी रुबूबियत का किस तरीके से ऐलान किया है, किस तरीके से ऐलान किया। तो बहरहाल तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, कोहे तूर पे जाते थे ना, जाते थे राज व नियाज की गुफ्तगू करने थे। एक रोज जा रहे थे तो क्या देखा कि एक शख्स है जो मस्जिद में बैठकर दिन रात अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो उसने जनाब मूसा से कहा कि अल्लाह के नबी, आप जो है जाते हैं कोहे तूर पे खुदा से गुफ्तगू करने, राज व नियाज की बातें करने, हम मस्जिद में बैठकर इबादत करते हैं, फिर घर जाते हैं, खाते पीते हैं, तो थोड़ा वक्त ऐसे निकल जाता है, लिहाजा आप जाइएगा तो अल्लाह से कह दीजिएगा कि हमारे लिए खाना यहीं भेज दे, ताकि हमें मस्जिद से फिर घर और न जाना पड़े, वक्त लगता है, फिर यहीं खा के फिर इबादत शुरू कर देंगे। तो अल्लाह से कह दीजिएगा कि हमारे लिए जो है खाना नेमतें भेज दे, यहीं खा के इबादत करेंगे। इबादत जनाब मूसा जो है जब जैसे आगे बढ़े तो क्या देखा कि ये गुनहगार है, इसी तरीके से रास्ते में पड़ा हुआ है, गुनहगार है। तो उसने भी रोका जनाब मूसा को, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि कोहे तूर पे। तो इसने कहा जा रहे हैं तो अल्लाह से कह दीजिएगा हमारे लिए खाना भेज दे। वो जो है जनाब मूसा देख रहे हैं ना, समझे, वो तो है लेटा हुआ, गिरा हुआ है ना, पड़ा हुआ है नाले के पास, एकदम नशे में। अब जो है जनाब मूसा सोच रहे थे कि ये तो इतना बड़ा गुनहगार है, वो तो आबिद है ना, इबादत कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। जनाब मूसा गए, जाने के बाद आबिद का तो बता दिया कि आबिद ने ये कहा नेमतें भेज दे, लेकिन ये जो गुनहगार था इसका नहीं बताया। क्यों? शर्म आ रही थी कि इस कदर जो है गुनहगार है और पड़ा हुआ, क्या अल्लाह इसका है। लेकिन बहरहाल जब जनाबे मूसा वापस आने लगे तो कुदरत की आवाज आई कि मूसा, दूसरे ने भी कुछ कहा है। जनाबे मूसा ने कहा परवरदिगार तुझे तो बेहतर मालूम है, और वो जो है गुनहगार है इसलिए हमने नहीं कहा। उसने भी सवाल किया, कुदरत की आवाज आई, जाओ ठीक है। अब जो जनाबे मूसा है तो देखा ये गुनहगार है, खा रहा है मुर्गा उर्गा, समझ गए आप, सफेदी पीटर बटेर बैठा हुआ खा रहा है। और उधर जो है आबिद के पास कुछ है ही नहीं। आबिद ने शिकायत की, मूसा से कहा नहीं, कहा कि हमने तो कह दिया। जनाबे मूसा बहरहाल अल्लाह के नबी अब सोच रहे थे ये गुनहगार है, इसको खाना आ गया, ये तो इतनी इबादत कर रहा है ना, आना तो जैसे हम आप फैसला करते हैं, बहरहाल सोचता है ना इंसान कि इधर होना चाहिए था, वो तो गुनहगार है। बहरहाल फिर जब दूसरे लोग जाने लगे, आबिद ने कहा कि कह दीजिएगा आज अल्लाह से, सोचा कि कल नहीं तो आज आ जाएगा। और जब गुनहगार से गुजरे तो उसने कहा कल तो मजा ही आ गया, आज फिर एक दिन है ना, आज भी बोल दीजिए ना, एक दिन खा ही चुका था, आज भी बोल दीजिएगा। फिर जो है हुक्म हुआ, और आखिरकार जो है अब हुक्म हुआ परवरदिगार का कि मूसा के दिल में तो एक चीज थी ना कि आखिर वजह क्या है। फिर हुआ तो बहरहाल जनाब मूसा ने जब सवाल किया कि आखिर वजह क्या है, अल्लाह के नबी है बहरहाल,
تو اب قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جاؤ، آج اس کے پاس بھی کھانا نہیں جائے گا، جاؤ اور جانے کے بعد اس سے کہہ دینا، جو گنہگار ہے اس سے کہہ دینا کہ اللہ جو ہے آج ایک بہت بڑی مشکل میں ہے اور سوئی کی نوک سے جو ہے اونٹ کو نکالنا چاہ رہا ہے، اونٹ کی قطار سوئی میں جو تھا، بہت اللہ جو ہے بہت آج مشکل میں ہے، تو جا کر جو ہے دونوں سے کہہ دینا۔ تو جناب موسیٰ آئے تو عابد نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا آج اللہ بہت پریشان ہے۔ تو عابد نے کیا کیا، فوراً پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، اللہ اللہ کی پریشانی کو حل کرے، دعا کرنے لگا ہے نا، اللہ جو ہے پریشانی کو حل کرے۔ اب اس کے بعد وہ جو گنہگار تھا اس کے پاس گئے، گنہگار نے پوچھا آج آیا نہیں؟ کہا آج اللہ جو ہے بہت پریشان ہے، سوئی کے نوک سے اونٹ کو نکالنا چاہتا ہے، قطار کو نکالنا چاہ رہا ہے، بہت پریشان ہے، لہذا اس لیے نہیں۔ اس نے جو ہے زور سے کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، اللہ اور پریشان ہو جائے، ہے نا، اللہ اور جو ہے یہ پریشان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے عبادت پہ عبادت کر رہا تھا لیکن معرفت نہیں تھی، بغیر جو ہے معرفت کے عبادت کر رہا تھا، لیکن جو ہے یہ گنہگار تھا لیکن جو ہے معرفت تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت ہوگی تو انسان جو ہے اگر گناہ بھی کیا تو اس سے جو ہے توبہ اور استغفار کر کے راہ راست پہ دیکھیے، ہر انسان، یہ انسان جو ہے نا یہ خاکی ہے اور گناہ جو ہے اس کی فطرت میں ہے نا، گناہ جو ہے فطرت میں ہے، کچھ نہیں، مثلا جو ہے آنکھی سے اشارہ کر دیا کسی کے خلاف تو یہ بھی گناہ ہو گیا ہے نا، ہو گیا کہ نہیں، آنکھی سے اشارہ کر دیا تو گناہ جو ہے وہ ہے محبت کی نظر سے دیکھ لیا ثواب ہے نا، غصے کی نظر سے دیکھ لیا تو معلوم یہ اگر بچہ ہے، معصوم بچہ ہے تو آنکھ سے آنسو آ جائے گا اس کے، ہے نا، تو بہرحال تو گناہ ہے، تو خاکی انسان ہے اور فطرت میں ہے تو انسان سے گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ دیکھو دروازہ جو ہے کبھی پروردگار نے بند نہیں کیا ہے، یعنی اگر جو ہے تم کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، اچھے دل سے توبہ کرو اور جب توبہ کرو گے اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بتایا کہ دیکھو حسین ابن علی کا در جو ہے وہ بند نہیں ہے، یعنی جس وقت جس موقع پہ بھی اگر صدق دل سے آؤ گے اور توبہ کرو گے تو امام حسین علیہ السلام تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور سامنے کی بہت مضبوط جو مثال ہے وہی جناب حور علیہ السلام کی مثال ہے کہ انسان جو ہے کبھی مایوس نہ ہو۔ یا دیکھ لیں جناب وہب کلبی، جناب وہب کلبی جو ہے نا دوسرے مذہب سے نئی ابھی شادی ہوئی تھی، 2 ہی 3 دن ہوا تھا، 21 سال عمر ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام حسین کی خدمت میں آتی۔ جناب زہیر ابن قین نہیں ہے، عثمانیہ سے تعلق رکھتے تھے، یہاں تک کہ خود جو ہے امام حسین علیہ السلام نے قاصد بھیجا اور بھیجنے کے بعد کیا کہا کہ زہیر کو بلا کے لاؤ۔ جب کہا تو ایک مرتبہ زہیر سوچنے لگے اور پھر جب امام کے پاس آئے، اب جب دوبارہ گئے تو کیا کہا اپنی بیوی سے کہ جاؤ ہم تمہیں جو ہے آزاد کرتے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں کس کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اب ہم قربان ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ اگر جو ہے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور معلوم نہیں کہ کون سی ادا امام حسین علیہ السلام عزاداری کی راہ میں انسان عمل انجام دے، معلوم نہیں کون سا ادا، کون سا عمل جو ہے اہل بیت کو پسند ہو، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پسند ہو۔ ملتا ہے کہ ربط مسائل اسی سے کہ ملتا ہے کہ جب دیگر علماء نے بھی اور دیگر دستغیب اور دیگر علماء نے بھی ذکر بھی کیا اور اسے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب یہی ایام عزا تھا، دیکھیں یعنی معلوم نہیں کون سا عمل شہزادی کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ تو ذاکر تھا، بہرحال وہ جاتے تھے مجلس پڑھنے، اصفہان کے قریب میں تھا، وہ جاتے تھے مجلس پڑھ کے رات میں آتے تھے، رات کے وقت 12-1 بج جاتا تھا۔ ایک مرتبہ راستے میں 2-3 ڈاکو مل گئے، پکڑا اور کہا کہ جو بھی پیسہ ہے
وہ ہمیں دے دی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے, ہم تو ابھی مجلس پڑھ کر آ رہے ہیں. تو جو ڈاکو تھا اس نے کہا کہ کیا مجلس کیا پڑھتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں, ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں, اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ آپ سنائیے کیا پڑھتے ہیں, آپ پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے ایک ممبر کی ضرورت پڑے گی. تب یہ ہے کہ بہرحال صحرا میں ڈاکو ہے, ہاتھ سے ممبر ہے کیا ہے نا, یہ سوچے کہ چلو ہو سکتا ہے جائیں گے ممبر وغیرہ کے لیے تو ہم بھی نکل جائیں گے. تو کہا کہ پھر ایسا کریے کہ ہم جو ہے سجدے میں چلے جاتے. وہ سجدے میں چلا گیا, سر نیچے کر لیا. کہا کہ ہماری پشت پہ بیٹھ کر اسی کو ممبر سمجھ کے پڑھیے ہے نا. اب جو ہے کیا کرتے ڈاکو تھے سب, کہا پشت پہ بیٹھ جاؤ, اسی پہ بیٹھ کے پڑھو, مصائب سناؤ, دیکھیں کیا پڑھتے ہو, تو جاتے ہو جو رات میں واپس آتے. اب جو ہے اس کے پشت پہ بیٹھ کے پڑھا امام حسین علیہ السلام کا مصائب. اب جب مصائب پڑھا تو پھر یہ جو ہے سجدے میں ہے چیخ چیخ کے رونے لگا ہے, بہت رویا. اس کے بعد جو ہے پیچھے معذرت کی, توبہ وغیرہ کیا. بہرحال یہ گزر گئے, گھر گئے. اب جو ہے ایک دو دن کے بعد جب ادھر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, جیسے اس کا انتقال ہو جاتا تصویر اور اس کا نام انا للہ لکھا ہوا. دیکھا تو یہ تو وہی شخص ہے کہ جس نے ہمیں پکڑا تھا اور کہہ رہا تھا پشت پہ بیٹھ کر مصائب پڑھو, یہ تو وہی شخص ہے. دیکھا تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ گھر چلے جاتے ہیں اور پرسہ دے دیتے ہیں. اب یہ گئے اس کے گھر پہ اور جانے کے بعد جو ہے پرسہ دیا. کہا کہ افسوس ہوا, ابھی جو چند روز پہلے ملاقات ہوئی تھی. تو پرسہ دینے کے بعد جب وہ جانے لگے, یعنی ذاکر جو عالم جب جانے لگے تو اس کے بھائی نے روکا. کہا کہ 1 منٹ رک جائیے, اور ہم نے جو ہے کل ایک خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ روز محشر ہے اور فرشتے جو ہے اسے زنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم کی طرف جو ہے کھینچ کے لے جا رہے ہیں. اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے, وہ آواز دے رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ اسے چھوڑ دو, یہ میرے حسین کا ممبر ہے. عزیزان محترم, معلوم نہیں کہ شہزادی کے بارگاہ میں کون سے ادا جو ہے قابل قبول ہو. ہاں عزیزان محترم, یہ ایام عزا ہے اور 40 بھی, یعنی شہزادی نے اپنے بھائی حسین کا معلوم کیا کہ جب شام سے رہائی ملی اور یہ قافلہ جب کربلا پہنچا, شہزادی نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا, بیان کر رہی ہیں بھیا زینب آئی ہے, بھیا ام فروا آئی ہے, بھیا ام لیلا آئی ہیں, بھیا اٹھو رباب آئی ہیں. اے بھیا سب آئے ہیں لیکن ایک امانت سکینہ نہیں آئی. بھیا وہ سکینہ جو ہے زندان شام میں سو گئی. ہاں زادارو, جب قافلہ چلنے لگا مدینے کی طرف کربلا سے, جناب رباب بیان کر رہی ہیں, قبر سے اٹھتی نہیں ہے جناب رباب. جناب سکینہ قریب آئی, کہا کہ چلیے. تو جناب رباب نے یہ کہا شہزادی زینب سے کہ آپ جائیے, آپ کے وارث عبداللہ موجود ہیں, لیکن جو ہے ہمارے بچے بھی یعنی اصغر بھی شام میں سکینہ دفن ہو گئی, میرا وارث جو ہے یہی موجود ہے. ہاں آزادارو, آخرکار جب کربلا سے جب قافلہ چلا اور بشیر نے جب اعلان کرنا شروع کیا کہ اے مدینے والوں, وہ قافلہ آ رہا ہے جو 28 رجب کو نکلا تھا, لیکن اے مدینے والوں حسین ابن علی مارے گئے. دیکھیں جب بشیر اعلان کر رہے تھے, بچے آتے تھے سوال کرے, بشیر علی اکبر تو آ رہے ہوں گے, بشیر قاسم تو آ رہے ہوں گے, بشیر اون محمد کہاں ہیں؟ لیکن جیسے ہی بشیر نے اعلان کیا کہ وہ قافلہ آ رہا, حسین مارے گئے, تو ایک بی بی نے سوال کیا, کہا خطیب تو نے کیا کہا, حسین مارے گئے؟ کہا ہاں بی بی حسین مارے گئے. کہا اچھا اتنا بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو میرا لال عباس زندہ تھا یا نہیں؟ کہا جب تک عباس زندہ تھے حسین سلامت تھے. اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے عباس کو کیسے مارا گیا؟ تو کہا عباس کے سر پہ ایک گرز لگا.
جب یہ کہا تو جناب ام البنین کو یقین نہیں آتا تھا، اس لیے کہ میرا لال عباس اتنا طویل قامت تھا کہ کون ہے کہ جو سر پہ گرز مار دے. لیکن جب سوال کیا تو بتایا خطیب نے کہ پہلے دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، پھر سر پہ گرز لگا. پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عرب میں کوئی ایسا نہیں طویل قامت کی جو عباس کے سر پہ گرز مار دے. مجھے جو ہے یقین نہیں آتا. جب یہ کہا تب خطیب نے کہا کہ بی بی عباس کی آنکھوں میں پیشانی میں تیر لگے ہوئے تھے. عباس جھکے تاکہ دونوں پاؤں کے زانوں سے اس تیر کو نکالیں. جیسے ہی عباس جھکے ایک ملعون نے ایسا گرز مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. اے عزادارو، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. ارے جو بھی زمین پہ گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن عباس زمین پہ پیشانی کے بل گرے. پیشانی چور چور ہو گئی. اے آزاداؤ، یہی ام البنین ہے کہ مدینے کی عورتیں رش کھا کر کہا کرتی تھی ارے یہ تو ام البنین ہے، یہ تو بیٹوں کی ماں ہے، چار بیٹوں کی ماں ہے. مدینے میں ام البنین نے اعلان کر دیا اے مدینے کی عورتوں، اب مجھے ام البنین نہ کہنا. آزاداؤ، یہی ام البنین جنت البقیع میں آئی، زہرا کی قبر پہ آ کے کہتی ہے اے شہزادی، میں آپ کو آپ کے لال حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. پھر جو ہے کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے اے میرے لال عباس بیٹا، مدینے کی عورتیں کہتی ہیں تیرا لال عباس مارا گیا. اے میرے لال عباس، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن نہیں عباس، اب مجھے یقین بھی آ گیا. کیوں؟ جب یہ معلوم ہوا کہ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، بازوؤں میں رسن باندھی گئی. اے میرے لال عباس، اگر تو ہوتا تو کس میں ہمت تھی جو بازوؤں میں رسن باندھتا، زینب کی سروں سے چادر چھینتا. عزیزان محترم، بس آخری فکرہ یہی حضرت عباس ہے کہ جب آیت اللہ بحر العلوم ان کے زمانے میں جب تہخانے، بس آخری فکرہ، تہخانے میں جو عباس کی قبر ہے جب مرمت کے لیے بلایا گیا اور ایک متقی پرہیزگار معمار آیا اور جیسے ہی تہخانے میں پہنچا اور حضرت عباس کی قبر کو دیکھا، وہ فوراً چیختا چلاتا ہوا تہخانے سے باہر نکلا، امامے کو ایک طرف پھینک دیا. آیت اللہ بحر العلوم دیکھ رہے تھے، وہ روتا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد کچھ حواس میں آیا، سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھ لیا؟ ہاتھوں کو جوڑا، کہا بس ایک بات بتا دیجئے، ہم نے جو ہے ہمیشہ مجلسوں میں یہی سنا ہے اور ہم نے برابر دیگر کتابوں میں بھی دیکھا ہے کہ جناب عباس کا طویل قامت اس قدر تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے ان کے پاؤں زمین سے لگتے تھے، اتنے طویل قامت تھے. لیکن جو ہم نے دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبر ایک بچے کی بنی ہوئی ہے. بس جیسے سنا اب بتایا کہ دیکھو جو عباس کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرے، عباس نے وصیت کی آقا میری لاش کو نہ لے کے جائیے گا. ادھر اب حسین خیمے کی طرف چلے، ادھر ظالموں نے حملہ کیا، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے.